بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر معہد اسلامیت لازمی ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پہلا حصہ پڑھا قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ تھا، جو ہم اخلاقیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کے بارے میں ہم نے پڑھی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو سنا ہوگا، اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم حصہ دوم شروع کریں گے، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ کسی بھی نبی کا جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے ان کے ہر قول کو، ہر بات کو، ہر فعل کو نقل نہیں کیا گیا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل کو کیا کیا گیا ہے، نقل کر لیا گیا، اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ تو یہ نبی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، تو اس لیے ہم ان احادیث کو آج سے شروع کریں گے، اس نیت سے کہ جو کچھ سنیں گے اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے۔ حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر کو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے نیت کی اہمیت کے بارے میں۔ نیت کی اہمیت کے بارے میں حدیث ہے، ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواہ البخاری ومسلم۔ ان سے امیر المؤمنین، مومنین کے امیر، ابی حفص ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راضی ہوا اللہ ان سے، قالا کہا، سمعت میں نے سنا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ کہتے ہیں، انما بے شک الاعمال اعمال بالنیات سات نیتوں کے، وانما بے شک لکل ہر ایک کے لیے امرئ آدمی ماں جو نوا نیت کی اس نے، فمن پس جو کانت ہوئی ہجرت اس کی ہجرت الی طرف اللہ اللہ و رسولہ اس کے رسول، فہجرت بس اس کی ہجرت الی اللہ اللہ کی طرف و رسولہ اس کے رسول، ومن اور جو کانت ہوئی ہجرت اس کی ہجرت دنیا کے لیے، یصیبها وہ اسے پائے گا، اور امرأۃ یا عورت ینکحها نکاح کرے سے، فہجرت بس اس کی ہجرت الی طرف ماں جس کے لیے ہاجرہ ہجرت کی، الیہ اس کی طرف۔ امیر المؤمنین ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، بس اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ اسے پا لے گا، یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے، بس اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ مسلم اور بخاری کی کتاب سے لی گئی ہے۔ دیکھیں، حدیث کی تشریح جاننے سے پہلے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ام القیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں نکاح کر لوں گی، چنانچہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اس سے نکاح کر لیا۔ صحابہ کرام اس کو مہاجر ام قیس کہہ کر پکارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سے مبارکہ ارشاد فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے، نیتوں پر ہے۔ دیکھیں، اس حدیث میں اعمال کے ضمن میں نیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، کیونکہ نیت اعمال میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو تمام اعمال بھی درست قرار پائیں گے، ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نیت کا دل سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں نیت کا دل سے تعلق ہے، وہ دنیاوی اعمال میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اس لیے اس حدیث میں دل کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ دل ہے۔ نیت کو انتہائی اسلام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں اصلاح نیت کی اہمیت، اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور اصلاح نیت پہ دیا ہے، اور تمام اسلامی عبادت کا مقصد و محور
تقوی کو قرار دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام ارکان اسلام کا مرکز تقوی کو ہی قرار دیا ہے۔ تقوی وہ قوت روحانی ہے جو دل کو برائیوں سے روکتی ہے، اس پر اچھائی کی کیفیت غالب کر دیتی ہے، جس سے انسانی دل پر نیکی کا غلبہ ہو جاتا ہے، برائی مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نظر نیت پر بس اللہ تعالیٰ کی نظر نیت پر ہوتی ہے، اس تک صرف نیت پہنچتی ہے، باقی اعمال دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ اس کے ہاں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ جس حسن نیت سے تم نے قربانی کی، اسے اس کے مطابق اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اب ایسے بھی بقرہ عید ہے تو قربانی کا جو ہے وہ ہے، اس میں نیت صاف یہ کریں کہ ہم یہ خالصتاً کس کے لیے کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ نیت پر اجر و ثواب کا وعدہ۔ نیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اعمال کے بغیر بھی نیت کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ خاص عنایت خداوندی ہے کہ محض نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی انعام رکھ دیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی سبب سے نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر برائی کی نیت کی اور اس پر عمل نہ کیا تو تب بھی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اصلاح نیت کے طریقے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ نیت کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، تو اس کے درج ذیل طریقے ہیں۔ مطالعہ قرآن مجید اصلاح نیت پہ بہت زور دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ جس نے اسے درست رکھا پھر اس نے بدی اور نیکی قسم روح کی، اور جس نے اسے درست رکھا اور پھر اس نے بدی اور نیکی دل میں اتار دی، بے شک جس نے اس کو پاک کیا کامیاب ہوا، اور جس نے خاک میں ملایا ناکام ہوا۔ حدیث کا مطالعہ انسانی اصلاح کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ تو ایک قرآن پاک کی مطالعے سے ہم اپنی نیت کو صحیح کر سکتے ہیں، اور دوسرا احادیث کے مطالعے سے۔ صحبت صالح کے اثرات۔ نیک لوگوں کی صحبت اصلاح نیت میں اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ تعمیر سیرت کا اہم ذریعہ ہے۔ جیسے ہم لوگوں میں بیٹھیں گے اسی کا اثر ہم پہ بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر آپ کوئی خوشبو مشک کے پاس بیٹھے گا تو اس کی خوشبو اگر اس کے خوشبو نہیں خرید سکے گا تو اس کی خوشبو جو ہے اس کے دماغ کو کچھ نہ کچھ معطر تو کر دے گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ بھٹی سلگانے والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کے کپڑے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی وہ دھواں پہنچے گا، اگر وہ آگ نہیں لگے گی تو دھواں پہنچے گا۔ تو اسی لیے جب ہم نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی جو نیک اعمال کا اثر ہے اس کی بدولت کیا ہوگا کہ ہماری نیت ہمارے اوپر کیا ہوگا، اثر ہوگا، اور ہم کیا کریں گے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے درستگی نیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخل العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ محاسبہ اعمال نیت کی درستی کا محرک۔ انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی نیت درست رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان اعمال کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور کسی لمحے بھی غفلت، شعاری اور لاپرواہی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کا مطلوب و مقصود رضائے خداوندی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنی زندگی اس کے احکام و فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نافرمانی اور سرتابی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کا یہ طرز عمل اسے محاسبہ اعمال پر اکساتا ہے اور نتیجتاً اس کی نیت درست ہو جاتی ہے، کیونکہ میں دیکھتا کل میں نے گناہ کا کام کیا تھا، آج میں نے اس سے کیا کرنا ہے، بچنا ہے، کیونکہ میرا اللہ میرے سے ناراض ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے محاسبہ زندگی میں بہت ضروری ہے۔ شیطانی وساوس سے ہوشیاری۔ شیطان انسان سے زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اچھے کاموں سے روکنے کے شیطانی وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے
اور اللہ کی اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانی وساوس کا علاج اس آیت میں بیان فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں شیطان بہکائے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس لیے اللہ نے یہ دعا سکھائی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اب دیکھیں جو احادیث شروع ہوئی اس میں سب سے پہلے کون سی حدیث لے کے ہیں؟ نیت کی اہمیت کے بارے میں، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کوئی بھی کام ہم نے شروع کرنا ہو اس میں نیت کس قدر ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس لیے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی جیسے نیت ہوگی اس کے مطابق وہ عمل کرے گا، اسی کے مطابق وہ قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔